بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود شریف پڑھنے والا شخص کون سا ایک ایسا گناہ ہے جسے چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے؟ آج ہم آپ کے ساتھ ایک بڑا اہم موضوع بیان کریں گے کہ جب انسان درود پاک کی کثرت کرنا شروع کر دیتا ہے اور درود شریف پڑھنے والا بن جاتا ہے، اور اہل درود جب بنتا ہے نا، یعنی اہل درود تو تب وہ بنتا ہے نا جب مستقل مزاجی اور استقامت کے ساتھ درود شریف کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرتا ہے، تو درود شریف کی ایک خاص برکت انسان کی زندگی کے اندر یہ اترتی ہے کہ اسے اخلاقیات سکھا دیتی ہے۔ یعنی اس کے اندر ایسی اس کی تربیت کی جاتی ہے، جب درود شریف آہستہ آہستہ آپ کی زندگی میں شامل ہوتا ہے اور درود پاک کا رنگ آپ پہ جب چڑھنا شروع ہو جاتا ہے نا، تو ایک ایسا گناہ، ایک ایسی غلطی، ایک ایسا ہماری روٹین اور معمول کے اندر چیزیں جو ہماری چل رہی ہوتی ہیں، جو کہ ہمیں بعض اوقات نا خود کو فیل بھی نہیں ہو رہی ہوتی کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں یا یہ غلطی ہم سے روز کی بنیاد پر سرزد ہو جاتی ہے، تو ایسی غلطیاں، ایسی اخلاقیات جو ہمیں خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم ان چیزوں سے ہٹ کے، معمول سے ہٹ کے ہمارے اندر کی چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، تو درود شریف پڑھنے والا ایک ایسی چیز ضرور اس کے اندر موجود ہوتی ہے جسے وہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور ہم سب کے اندر یہ چیز جو ہے وہ ہوتی ہے، لیکن جب ہم درود شریف کی کثرت کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ ایک ایسا گناہ جسے ہم چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پر درود شریف پڑھنے والا شخص اس کو چھوڑنے پر انتہا کا مجبور ہو جاتا ہے، چاہ کر بھی وہ اس گناہ کو پھر اپنا نہیں سکتا، اور وہ ہے جھوٹ بولنا۔ ہمارے علماء کرام، ہمارے بزرگان دین کے تجربات اور اقوال کے مطابق درود شریف انسان کو جھوٹ چھوڑنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ جب آپ درود شریف کی کثرت اور اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے نا جی، تو پھر اس زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ وہ شخص مجبور ہو جاتا ہے اس گناہ کو چھوڑنے پر، وہ چاہ کر بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اب اس طرح ہوتا کیوں ہے، ذرا یہ بھی سمجھیے گا کہ جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے جو ایمان کو کمزور کرتا ہے، دل کو سیاہ کرتا ہے، اور انسان کو منافقت کی طرف لے جاتا ہے، دوغلے پن کی طرف لے جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ گناہوں کی جڑ ہے۔ جھوٹ بولنے والا بات بات پر بہانہ کرتا ہے، سچ چھپاتا ہے، اور آخر کار خود اپنے ہی جال میں پھنس جاتا ہے۔ ایسا یہ گناہ ہے جھوٹ بولنا، اور ہماری زبان پر جو ہم وقتاً فوقتاً یا مصلحتاً بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، تو درود شریف پڑھنے والا شخص اس چیز سے انشاءاللہ تعالی نجات حاصل کر جاتا ہے۔ اب غور کیجئے گا کہ درود شریف میں ہم کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد، یعنی اے اللہ پاک تو اپنے پیارے نبی پر رحمت نازل فرما۔ جب کوئی شخص بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ادب سے، تعظیم سے اور محبت سے لیتا ہے، تو اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی صفت کیا تھی؟ وہ سچائی ہے۔ آپ کو نبوت سے پہلے بھی الصادق الامین کہا جاتا تھا۔ تو اب آپ یہ سوچئے کہ جو شخص دن میں 100 بار، ہزار مرتبہ یا اس سے بھی کئی زیادہ اور کئی لمبے عرصے سے درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل کیے ہوئے ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، تو کیا وہ شعوری یا لاشعوری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی طرف مائل نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا جب عکس انسان کے اندر اترتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی طرف بھی مائل ہوتا ہے۔ تو جب کردار کی طرف مائل ہوتا ہے تو پھر اس انسان کے اندر جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، پھر وہ اپنی زبان سے چاہ کر بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ لمحہ ہے جہاں انسان اپنے آپ کو سمجھا لیتا ہے، سکھا لیتا ہے، اپنے اخلاق کو بڑھا لیتا ہے، اور ایسا گناہ جسے وہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے وہ ہے جھوٹ۔ بہت سے ہمارے بزرگان دین، ہمارے صالحین فرماتے ہیں کہ جو شخص کثرت سے درود شریف پڑھنے لگے وہ جھوٹ پر قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ وہ پہلا گناہ میں سمجھتی ہوں کہ جب درود شریف اپنا رنگ آپ پر چڑھاتا ہے تو پھر آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا، کیونکہ درود پاک نور ہے اور جھوٹ اندھیرا ہے۔ نور اور اندھیرا اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ جب آپ نور کی طرف گامزن ہیں، آپ کا سفر نور کی طرف جاری ہے، تو پھر وہاں پر اندھیرے کچھ کام کے نہیں ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اگرچہ جھوٹ سب سے پہلے چھوٹتا ہے، لیکن اس کے بعد غیبت، حسد، بد زبانی، دل کی سختی، یہ سب بھی آہستہ آہستہ کم ہونے لگتے ہیں، کیونکہ درود شریف دل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے سانچے میں ڈھال دیتا ہے۔ تو یہ ایسا گناہ جسے درود شریف پڑھنے والا چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور وہ گناہ ہے زبان سے جھوٹ کا نکلنا، کیونکہ یہ زبان تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے والی بن چکی ہے۔ اب تو یہ زبان عادی ہو گئی ہے، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زبانوں کو تر رکھنے کی عادی ہو گئی ہے۔ تو اگر آپ ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر بدلنا چاہتے ہیں نا، تو درود شریف وہ واحد عبادت ہے جو آپ کو ایسا بنا دیتی ہے، آپ کے کردار کو اتنا بلند کر دیتی ہے کہ آپ خود بھی تصور نہیں کر سکتے۔ براہ راست آپ کی تربیت ہونا شروع ہو جاتی ہے، اخلاقی طور پر بھی، آپ کے کردار کے طور پر بھی، آپ کے باطنی اور ظاہری طور بھی شخصیت جو ہے وہ بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ درود شریف کوئی معمولی عمل نہیں، یہ کردار سازی کا عمل ہے، آپ کے اخلاقیات کو سنوارتی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ جھوٹ آپ کی زندگی سے نکل جائے تو ہر وقت اپنی زبانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے لیے تر رکھیں، اور اپنے دل کو صاف رکھیں، اور اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کے ساتھ سچائی کے ساتھ جڑ جائیں۔ تو درود شریف آج سے ہی اپنی زندگی کے اندر شامل کریں، تاکہ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کی براہ راست تربیت فرمائے، آپ کے اخلاقیات کو سنوار دے، آپ کے کردار کو بلند کر دے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔